میر جمع ہے احباب کچھ درد دل کہہ لیں، پھر نہ جانے التفات دل دوستہ رہے نہ رہے۔ 8 مارچ کو ملک عزیز پاکستان میں حقوق نسواں کے نام سے، عورتوں کے حقوق کے نام سے ایک تحریک چلائی جا رہی ہے۔ بظاہر تو یہ تحریک بڑی بھلی محسوس ہوتی ہے کہ کسی کے حق کی بات ہو رہی ہے، کسی کی حقوق کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے ہمیں نہیں پتہ کہ کون کون سی تنظیمیں، کون کون سی ایجنسیاں اور کون کون سے بیرونی ایجنڈے کام کر رہے ہیں جو ہمیں اپنے اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں، اپنے مقصد سے دور کرنا چاہتے ہیں، اپنے دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اس کو یوں ہی سمجھیں کہ اگر کسی کو جال میں پھنسانا ہو نا، مچھلی کو بھی پکڑنے کے لیے کانٹے میں کچھ نہ کچھ رکھنا پڑتا ہے۔ یہ نعرے لگا کر، عورتوں کی حقوق کی بات کر کے ہمیں خود ہی اپنے ذریعے نقصان پہنچانے کی ایک منظم کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، دنیا کی ایک سائیکی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو اپنی بات منوانی ہے، کسی سے اپنا نظریہ منوانا ہے، تو آپ کو پہلے کچھ نہ کچھ اس کے فائدے کی بات کرنی ہوگی، کچھ نہ کچھ اس کے جو ہے جس سے اس کو کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہو اس کی بات کرنی ہوگی، تب اگلا شخص آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوگا۔ اسی طرح اسی تحریک میں بھی یہ کیا گیا کہ عورتوں کو بظاہر تو ان کے حقوق کا کہہ کر ان کو ورغلانے کی کوشش کی گئی، لیکن دراصل ان کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ آپ اس بات کو یوں ہی سمجھیں کہ کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس جائے اور کہے، ڈاکٹر صاحب آپ تو اتنے جراثیم اور اتنے مریضوں کو سے ان کا علاج کرتے ہیں، وہ نہ جانے کتنے جراثیم لے کے آتے ہیں، نہ کیا کچھ نہیں لے کے آتے، آپ اپنی جان کی بازی لگا رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کی منفعت بہت کچھ کم ہے، آپ کو فائدہ بہت کم دیا جا رہا ہے، تو آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب کوئی شخص ڈاکٹر کو یہ کہے تو ڈاکٹر تو اس کو اپنا بھلے والی سمجھے گا نا، کہ یہ تو میرے بھلے کی بات کر رہا ہے، یہ میرے نفع کی بات کر رہا ہے۔ اسی طرح کسی پولیس والے کو کہہ دیا جائے کہ جناب آپ 20-25 ہزار میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، گولی کے سامنے، بندوق کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو یہ 20-25 کا کام نہیں ہے، آپ بات کریں، باقاعدہ تحریک چلائیں۔ اب کسی پولیس والے سے یہ بات کی جائے تو وہ کہے گا واقعتاً یار یہ تو میرے فائدے کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح یہ جن لوگوں نے اس تحریک کو شروع کرنے کی کوشش کی ہے، ان کا اولین مقصد یہی تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو اس تحریک کو اگر ہم کامیاب کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی ان کے نفع کی بات کریں۔ اسی طرح اس میں عورتوں کے نفع کی بات کر کے عورتوں کو ہی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، یہ ایک دنیا کا ایک نظام ہے، آپ سے اگر کام کروانا ہے تو کچھ نہ کچھ آپ کو دینا پڑے گا، کچھ نہ کچھ آپ کی نفع کی بات کرنی پڑے گی۔ اسی لیے یہ دنیا جو ہے، عالمی دنیا اسلام سے خوف زدہ ہے، اسلام کو وہ ختم کرنا چاہتی ہے، اس لیے انہوں نے بہت سارے ہٹ کندے استعمال کیے ہیں۔ اب آپ کے دل میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ بڑے بڑے ملک ہیں، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، اگر یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں تو براہ راست کود پڑے نا، براہ راست مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنا شروع کر دینا۔ ان کو کیا ضرورت ہے؟ تو مسلمانوں سے، پاکستان سے بڑی جو ہے طاقت ہیں، سپر پاورز ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے پردے کے پیچھے سے جو ہے نا وار کرنے کی؟ تو جناب اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پاکستان اب کوئی عام ملک نہیں ہے، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے۔ اگر پاکستان ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو تب تو یہ ہمارے اوپر براہ راست بھی حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتے، جیسے افغانستان میں 50 سے زیادہ ملکوں کی فوج ان سے لڑ رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایٹمی طاقت نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم ان سے کچھ نہ کچھ کر کے ان سے چھین لیں گے، تو وہ براہ راست لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب پاکستان کے ساتھ کیوں براہ راست وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم پاکستان سے براہ راست طور پر لڑیں تو پاکستان جوابی کارروائی میں ایٹمی حملہ کر سکتا ہے، اور اگر ایٹمی حملہ ہوگا تو دونوں ملک تباہ ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ ایک سازش رچی ہے کہ ملک کے اندر ایسے فسادات، ایسے انتشار کی صورت پیدا کی جائے جس سے لوگ خود بخود ہی ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگ پڑیں۔ اور یہ تحریک کوئی نئی نہیں ہے، پہلے قادیانیت کی تحریک اٹھائی گئی اور کتنے زور سے اٹھائی گئی، لیکن الحمدللہ مسلمانوں نے اس کا دفاع کیا، اور آج اسمبلی سے وہ قانون پاس کروایا کہ قادیانی جو ہیں وہ غیر مسلم جو ہے ڈکلیئر ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ایک اور فتنہ ابھرا کہ اہل بیت کی محبت تو ہے لیکن صحابہ کی محبت کچھ نہیں،
صحابہ کی کوئی نعوذ باللہ من ذالک کوئی حیثیت نہیں، تو یہ تحریک اور فتنہ اٹھایا گیا، الحمدللہ ہم نے اس کا بھی بڑے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس تحقیق کو بھی ناکام کر کے دکھایا۔ اب سازش یہ رچی گئی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے دور نہیں کیا جا سکتا، وہ اس کو سمجھ جاتے ہیں، کیوں نہ کہ ہم کسی فرد کی بات کر کے پورے نظام کو تل پڑ کر کے رکھ دیں، پورے نظام کو ختم کر کے رکھ دیں، پورے نظام کو خراب کر کے رکھ دیں۔ تو اس لیے انہوں نے یہ چال چلی ہے کہ عورتوں کی حق کی بات کر کے ان کو اپنے ہی گھر کے مردوں سے جدا کرتے رکھ دیا جائے۔ اور یہ بحث آج میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ ہر گھر کی بحث بنی ہوئی ہے۔ آپ اپنے گھر میں بھی بات کریں نا تو عورت کہے کہ یار حق کی تو بات ہو رہی ہے، بظاہر تو یہ آہستہ 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 یہ خاندانوں کو، گھروں کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ آج اگر ہم اس سازش کو نہ سمجھے تو خدا نہ خواستہ دیر نہ ہو جائے۔ میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، اپنی ماؤں سے، اپنی بیٹیوں سے کہوں گا، اس سازش کو سمجھیں، ان کے عزائم کو سمجھیں۔ یہ نہ ہو ہم دانستہ اور غیر دانستہ طور پر، غلط فہمی کی بنا پر ہم خود ہی اسلام کو نقصان پہنچانے والے بن جائیں۔ ہم تو، آپ کا تعلق تو ان قوموں سے ہیں کہ جن عورتوں نے اپنی آپ کو بیوہ ہونا تو قبول کیا لیکن اسلام پر آنچ آنے کی اجازت نہ دی۔ ہمارا تعلق تو ان عورتوں کے ساتھ ہے، آپ کا تعلق تو ان عورتوں کے ساتھ ہے کہ جو یتیم ہونا تو جنہوں نے گوارا کیا لیکن اپنے ملک پر انگلی اٹھانا گوارا نہ کیا۔ آپ کا تعلق تو ان کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے یتیمی کا طوق تو اپنے گلے پہ سجایا لیکن یہ بات برداشت نہ کی کہ ہمارے اسلام کی طرف اور ملک کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ تو آپ کی نسبت بڑی اعلیٰ ہے۔ آپ یہ نہ ہو کہ غلطی سے ہم جیسوں کچھ لوگوں کی جذبات کی گفتگو سے آپ اسلام سے دور ہو جائیں، اسلام کی حقانیت سے دور ہو جائیں، اسلام کے نظریے سے دور ہو جائیں، اسلام کی حقیقت سے دور ہو جائیں۔ ہمیں ان کی تمام تر سازشوں کو سمجھنا ہوگا، ان کی تمام تر عزائم کو سمجھنا ہوگا اور پھر ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک جت ہونا ہوگا، ایک جسم ہونا ہوگا، ایک جماعت بنانی ہوگی۔ فردن کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون جسد واحد، المؤمنون کجسد واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ۔ مومن کی مثال تو ایک جسم کی ہے۔ جسم میں اگر آنکھ میں درد ہو نا جناب تو پورا جسم رات کو اس آنکھ کی تکلیف کے لیے جاگتا ہے۔ پاؤں یا سر یا دل یہ نہیں کہتا آنکھ کو کہ تکلیف تیری ہے ہم کیوں جاگیں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس آنکھ کی تکلیف کے لیے پورا جسم جاگتا ہے۔ اسی طرح اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان ذلت میں یا پستی میں یا جو ہے پریشانی میں ہے تو یہاں پر ہمیں بھی اپنے گھر میں تکلیف ہو، ہمیں بھی پریشانی ہو کہ انڈیا کے مسلمان کیوں ظلم سہ رہے ہیں، برما کے مسلمانوں کے ساتھ کیوں ظلم ہو رہا ہے، ان سب چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اور یہ میں اس موقع پر میں اپنی بہنوں سے خاص طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو کردار ادا کرنا ہوگا، آپ کو میدان میں آنا ہوگا، آپ کو آگے بڑھ کر دفاع کرنا ہوگا کہ ہم ایسی کسی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اگر واقعتاً یہ تحریکیں حق کی ہوتی تو یہ نعرہ نہ بلند کرتی کہ میرا جسم میری مرضی، بلکہ ان کا نعرہ یہ ہوتا کہ عورتوں کو تعلیم دی جائے، ان کا نعرہ یہ ہوتا کہ عورتوں کو جو وراثت میں حق ہے وہ حق دیا جائے، ان کا نعرہ یہ ہوتا کہ عورتوں کے ساتھ جو مختلف مقامات پہ ظلم ہو رہا ہے اس کو روکا جائے، ان کا نعرہ یہ نہ ہوتا جناب جو وہ آج لگا رہے ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی۔ تو ہمیں اس کو سمجھنا ہے، اس کے خلاف خود اکٹھے ہونا ہے۔ یہ نہ ہو کہ باطل بازی لے جائے، یہ نہ ہو کہ کافر سب کچھ سمجھنے کے بعد، ہمارا سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود ہمیں ہار دے دے، یہ نہ ہو کہ اس بچھڑی کی طرح ہم بھی کانٹے میں پھنس جائیں اور پھنسنے کے بعد پتہ لگے یہ تو مجھے پھنسانے کے لیے چارہ لگایا گیا تھا۔ اس لیے ہمیں ایک جس بننا ہوگا، ایک جسم بننا ہوگا۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا بیرون دریا کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں اللہ اسلام پر بھی جمنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کا دفاع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے لیے اپنی جانیں بھی دینی پڑی تو اللہ ہمیں اس کی پیچھے بھی